بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، مائی ٹریول ولاگ میں آپ سب کو مدینہ کی گلیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع کافی حساس نوعیت کا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض سے ہمیں آئے دن ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں میں کئی طرح کے ہر لیول کے لوگ شامل ہیں، مثلاً ان میں طالب علم بھی شامل ہیں، ان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہیں، ان میں امیر کبیر ناز و نام سے پلے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ اس میں مجبور و بے بس ایسے باپ بھی شامل ہیں جو اپنی اولاد کو گولی مار کے خود کو بھی موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس موضوع پر معاشرتی لحاظ سے یہ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے مذہب سے کتنا دور ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی اس دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس مٹی کی جان میں روح ڈالتا ہے اور اس روح کے ذریعے ہم ایک انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں آ کے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں اور اپنا مقررہ وقت ختم کرنے کے بعد، یہاں پر گزارنے کے بعد واپس اپنے رب العالمین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے؟ کیا ایک طالب علم نے ایک امتحان میں پاس ہونے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ کیا اس کے نزدیک اس امتحان سے آگے کوئی دنیا نہیں ہے؟ کیا ایک نوجوان لڑکی نے اپنے پسند کی شادی کے لیے چنے ہوئے انسان کو ہی دنیا کا آخری انسان سمجھ لیا ہے؟ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہونے والی ایک خودکشی جس کا بہت زیادہ چرچا ہے اس وقت پورے ملک میں، اگر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں تو یہ نہایت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ سونے کا چمچ لے کے دنیا میں آتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ سونے کا چمچ لے کے اس دنیا میں آتا ہے بلکہ آخری وقت تک وہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور اپنی مرضی سے ایز اے لبرل زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وقت کا پہیہ اپنی گردش تھمنے لگتا ہے اور چلتے چلتے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر واپسی کا راستہ سلیکٹ ہونے لگتا ہے، یعنی قرآن پاک میں خود رب العالمین فرما دیتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس سے لے کر بام عروج تک جانے کے بعد پھر واپسی کے منازل طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی واپس آپ جو ہیں کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، ناتواں ہونا شروع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ صحت بھی کھو جاتی ہے، ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے، مال و اسباب بھی نہیں رہتے، اور پھر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو رب العالمین کے پاس ہی جانا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس کا پہیہ چلتا رہے گا اور اسی طریقے سے ہر انسان نے اس پہیے میں سے گزرنا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو جس وقت بام عروج پہ تھا تو شاید اس کو کبھی بھی خیال بھی نہ آیا ہو کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جہاں اس کی صحت ذرا سی ڈاؤن ہوتی ہے، جہاں اس کی اسکن کا کلر ذرا سا ڈاؤن ہوتا ہے، وہیں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سب سے بڑی نعمت یعنی زندگی سے ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کہیں ہمارے روٹس میں تو ہی نہیں ہیں، کہیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہی تو نہیں بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف کاپی پیسٹنگ کا کام تو نہایت اعلیٰ درجات پہ ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ بھی بہت اچھی کوالٹیز کی ہو رہی ہے، مگر یہ بتانا ہی بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کیوں بنائے گئے ہیں، ہم نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا ایسے فرائض ہیں جن کو ادا کرنے کے پابند ہیں، مگر ہم ان سب چیزوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک حفظ کروانے کے بعد اپنے بچوں کو نام و نیاز سے باہر بھیجنا یا ان کے لیے اعلیٰ تعلیم و تربیت کا کام کرنا، اس یہ زیادہ بہتر لگتا ہے بجائے اس کے کہ ہم
اپنے بچے کو ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیں۔ اپنی طرف سے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ہمارے بچے ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جس میں زندگی کا تمام تر لائحہ عمل موجود ہے، اور اگر ہم اس لائحہ عمل کو نہیں اپناتے ہیں تو نتیجتاً ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جس سے کسی بھی وقت منہ موڑ کر ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے۔ گویا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کو اس قدر رائج کر دیں کہ ہمارے بچے حقیقی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔